بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکہ مکرمہ کا ایک گرم دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی برسوں سے مکہ کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئی امید عطا کی۔ حج کے موسم میں مکہ میں دور دراز کے قبائل آتے تھے۔ انہی قبائل میں مدینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ مدینہ، جو اس وقت یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک شہر تھا جہاں دو بڑے قبائل اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان کے درمیان سالوں سے دشمنی اور لڑائیاں چل رہی تھیں۔ مدینہ کے لوگ ایک رہنما کی تلاش میں تھے جو ان کی رہنمائی کرے اور انہیں امن و سکون کی راہ دکھائے۔ ایک دن حج کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے باہر مقام عقبہ کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حج کے موقع پر آنے والے قبائل سے ملتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس سال مدینہ کے خزرج قبیلے کے 6 افراد وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا انداز نہایت نرم اور پر اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور شرک سے باز رہنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم مقصد کے لیے چنا ہے، اور اگر وہ ایمان لائیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ مدینہ کے لوگوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے گہرا اثر کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم نے یہودیوں سے سن رکھا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ ہمارے ارد گرد کے علاقے میں ظاہر ہوں گے، شاید آپ وہی نبی ہیں۔ مدینہ کے ان 6 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ واپس جا کر مدینہ میں اپنے لوگوں کو اس پیغام سے آگاہ کریں گے۔ یہ وعدہ مدینہ کے لیے ایک نئی شروعات ثابت ہوا۔ اگلے سال حج کے موسم میں مدینہ کے 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ ان افراد نے عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، شرک سے دور رہیں گے اور برائیوں سے بچیں گے۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے اسلام کا پیغام عام کرنا شروع کیا۔ مدینہ میں کئی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں محبت اور عقیدت بڑھنے لگی۔ اگلے حج کے موسم میں مدینہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آئے۔ یہ ملاقات عقبہ کے مقام پر ہوئی اور تاریخ میں اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ ہجرت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور اپنی جان و مال سے آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ ملاقات اسلامی تاریخ میں ایک عظیم موڑ ثابت ہوئی۔ مدینہ کے لوگوں کی ایمانداری، محبت اور قربانیوں نے اسلام کو مکہ سے نکال کر ایک مضبوط مرکز فراہم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مدینہ کے لوگ، جنہیں انصار کہا گیا، اسلام کے حقیقی مددگار بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کے لوگوں سے پہلی ملاقات ایک تاریخی موقع تھا۔ یہ ملاقات نہ صرف اسلام کی اشاعت کا سبب بنی بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک نئے مرکز کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ مدینہ کے لوگوں کا اخلاص، ان کی ایمانداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔